اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے گا، مشکلات کو خوشحالیوں میں بدلے گا، مصیبتوں کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کرے گا اور آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ماہ ذی الحجہ کی آخری جمعرات ہے اور جمعۃ المبارک بھی آخری ہے، اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اس آخری مہینے کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس اور عظیم و شان دن آ گئے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی برکت سے، اسلامی سال کے آخری مہینے کی برکت سے اور مقدس اور عظیم و شان دنوں کی برکت سے اللہ رب العزت میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرمائے، ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، اور نیا سال یعنی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت ہم سب کی تقدیروں کو بدل دے، ہم سب کے مقدروں کو چمکا دے، ہم سب کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرمائے، اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں مشکلات سے بچائے، ہمیں وبائی بیماریوں سے بچائے، ہمیں مالی تنگ دستی اور محتاجی سے اپنی حفاظت میں رکھے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، نیک و صالحہ اولاد عطا فرمائے، جن لوگوں کو بیٹوں کی خواہش مند ہے رب کریم انہیں نیک و صالحہ بیٹے عطا فرمائے، جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے رب کریم حضرت فاطمہ الزہرا جیسی شرم و حیا والی انہیں بیٹی عطا فرمائے، اور ان کے نقشہ قدم پر ہم سب مسلمانوں کی بیٹیوں کو، امت محمدیہ کی بیٹیوں کو ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان جیسی شرم و حیا والی چادر اوڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ جن میری بہنوں اور بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، مصیبتوں کو ختم فرمائے، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، پریشانیوں کو ختم کر کے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ ماہ محرم شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت ہمارے مقدر میں ہر وہ چیز لکھ دے اور فوراً ہمیں عطا فرمائے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو تسبیح بتاؤں گی، بڑی ہی آسان اور با کمال ہے۔ یہ تسبیح ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہمیشہ ایسے وظائف لے کر حاضر ہوتی ہوں جو کہ میں نے خود پر آزمائے ہوتے ہیں، اور اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب سے میں نے وظائف آپ کو بتانا شروع کیے یا خود وظائف کو پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے مجھے بے بہا عطا کیا۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکی ہوں کہ ان وظائف کی برکت سے رب کریم نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا ہے، یعنی مجھے بے بہا ان وظائف کی برکت سے دولت بھی ملی ہے، رزق بھی ملا، عزت بھی ملی، کامیابیاں بھی ملی، عہدے بھی ملے، یعنی کامیابیوں نے میرے قدم چومے اور مجھے عزت و مرتبے بہت زیادہ ملے۔ یہ میرے خود کے آزمائے اور مجرب وظائف ہیں جو اللہ والوں نے کیے تھے اور آگے
آگے ہمیں بتلائے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا کہنا ہے، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ میں نے یقین کامل کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کو پکارا تو اللہ رب العزت نے میری فریاد سنی اور میرے دل کی مرادوں کو پورا فرما دیا۔ اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر ہمیں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جلد اپنے گھر میں بلائے، آمین۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے فائدے ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت کی عطاؤں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد ایک تسبیح کو پکڑ لینا ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر ان کلمات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے، اور جن لوگوں کو ہاتھ پہ غلطی لگتی ہے وہ تسبیح کے دانوں پر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر اس وظیفے کو کریں گے تو اس کے آپ کو آخرت میں اور قبر میں بھی بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ جس طرح میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر ذکر کرتا ہے تو یہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑے ہمارے لیے قبر میں اور حشر میں روشنی پیدا کریں گے، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہونے دیں گے۔ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے، اور جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا تو وہ مرحلہ ہم سب کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں جن پر ہم نے ذکر کیا ہوگا، یہ انگلیاں ہمارے لیے روشنی پیدا کریں گی، کیونکہ ان انگلیوں پر اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ تو آپ ان انگلیوں کے پوڑوں پر اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، کیونکہ یہ ہاتھ کے پوڑے ہمارے لیے باعث شفا، باعث نجات، باعث روشنی کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر الحمدللہ یا رب الحمدللہ کا ورد کرنا ہے۔ الحمدللہ یا رب الحمدللہ، ان کلمات کو جب آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لے، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلے، جن لوگوں نے تسبیح پر عمل کرنا ہے ان لوگوں نے تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، اور جو لوگ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر یہ وظیفہ کریں گے تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس مقدس مہینے کے صدقے اور ان مقدس دنوں کے صدقے ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، حاجات کو پورا فرما۔ مولا میں نے تیرا شکر ادا کیا، تجھے تیرے ناموں سے پکارا، اور ایسی صورت پڑی جس صورت کے ذریعے تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون و اطمینان عطا فرمایا۔ مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور ان کے وسیلے سے ہماری بھی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، مصیبتوں کو ختم کر دے، اور ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرما۔ ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں ایسا رزق اور دولت عطا فرما جو تجھ سے ہمیں دور نہ کریں بلکہ تیری راہ میں ہم خرچ کریں۔
اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، یہ ایسا باکمال تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے جن لوگوں کو گھر کی خواہش ہے انہیں گھر ملے گا، جو لوگ گاڑیوں کی خواہش رکھتے ہیں انہیں گاڑیاں ملیں گی، جو لوگ بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد بیرون ملک جانے کے لیے ان کے لیے اسباب رب کریم پیدا فرمائے گا۔ آپ کی ہر طرح کی مشکلات آسان ہوں گی، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن ضرور کریں۔ سال کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک ہے، انشاءاللہ 1 سے 2 دن بعد ماہ محرم الحرام یعنی اسلامی سال ہمارا شروع ہوگا۔ اسلامی سال شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ہمیں کامیابیاں، بھلائیاں، رزق اور دولت سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔